بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ کیا 25 کروڑ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی؟ کیا 25 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا؟ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا؟ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، یہ خبر تو کنفرم ہے، لیکن جس خبر کے بارے میں صحیح سے تصدیق کر سکتی ہیں، عمران خان کی فیملی کر سکتی ہے یا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ریلائبل قیادت کر سکتی ہے، وہ خبر ابھی باقی ہے۔ وہ خبر کیا ہے کہ کیا عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لایا گیا یا عمران خان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا؟ اب میں آپ کے سامنے کل رات کیا کچھ ہوا، اس کے بعد خبر کیا چل رہی ہے۔ رات گئے تک شفا انٹرنیشنل کے باہر تمام میڈیا بھی موجود تھا، وہاں پہ تمام صحافی لوگ بھی موجود تھے، رپورٹرز بھی تھے، یعنی وہاں پر ہجوم لگا تھا، عوام بھی آ گئی، پولیس کی باری نفری، ایون اسلام آباد پولیس بھی تھی، پنجاب پولیس بھی تھی۔ اس کے بعد وہاں پر آئی جی اسلام آباد کو بھی دیکھا گیا، یعنی وہ بھی وہاں پر آئے۔ اس کے بعد سارا کچھ ماحول وہیں پہ بنا ہوا تھا۔ اڈیالہ جیل جس روٹ سے عمران خان نے آنا تھا، وہاں سے لے کر شفا انٹرنیشنل تک جتنے بھی روڈز تھے، وہاں پر عوام ہی عوام تھی۔ عوام نے وہاں پر فائر ورکس بھی کیے، عوام نے پھول بھی نچھاور کیے، عوام نے نعرے بھی لگائے، عوام نے استقبال بھی کیا، عوام نے جذبات کا اظہار بھی کیا، بہت کچھ ہوا۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ جس طرح جشن آزادی کے موقع پر آزادی نائٹ سیلیبریٹ کی جاتی ہے اسلام آباد کے اندر، کل رات تقریباً ویسے ہی سما بن گیا تھا کچھ جگہ کے اوپر۔ لیکن یہاں پر اچانک سے صبح سویرے خبر آتی ہے کہ عمران خان کو تو شفا انٹرنیشنل لایا ہی نہیں گیا، تو پھر کہاں پہ لے کر جایا گیا؟ اب اڈیالہ جیل سے ایک کنوائے نکلتا ہے، اس کنوائے کے اندر پہلے کہا جاتا ہے کہ 18 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوگا عمران خان کے ساتھ، لیکن پھر وہاں سے کچھ مناظر سامنے آتے ہیں کہ جس میں کم گاڑیاں تھیں، یعنی نسبتاً 5 4 5 یا 6 گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ کہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ کافی ساری گاڑیاں، یعنی روڈز کے اوپر بھی جو ویژولز ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں پر ڈیفرنس ہے۔ یعنی اب اس کے بعد کہا گیا کہ 2 کنوائے تھے، ایک کنوائے وہ شفا انٹرنیشنل پہنچا، ایک کنوائے کسی کو خبر بھی نہیں، اور وہ کنوائے پیمز ہاسپٹل پہنچ گیا۔ اب جو کنوائے شفا انٹرنیشنل پہنچا اس کے اندر ڈاکٹر فیصل بھی موجود تھے، اور اس پورے کے پورے پروسیس میں ڈاکٹر فیصل کی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب یہ سارے کلیم مبینہ طور پر ہے، صحیح انفارمیشن اس کی عمران خان کی فیملی دے سکتی ہے یا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ریلائبل قیادت وہ دے سکتی ہے، اور انہیں دینی چاہیے۔ اب یہاں پر دوسرا سوال ہے کہ جو کنوائے پیمز پہنچا اس کے اندر اب مبینہ طور پر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان بھی موجود تھے، عظمیٰ نیازی بھی موجود تھی۔ یہ دونوں کیا ایک گاڑی میں تھے؟ تو ایک گاڑی میں بھی نہیں تھے، الگ الگ گاڑیوں میں تھے۔ عظمیٰ نیازی کی گاڑی پیچھے تھی، ڈاکٹر عظمیٰ کی گاڑی، عمران خان کی گاڑی آگے تھی۔ یہ کنوائے پیمز ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ اب پیمز ہاسپٹل کی حالت کیا تھی؟ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کس قدر تھے؟ نہ ہونے کے برابر تھے، لائٹس آف تھی۔ اب وہاں پر عمران خان کو لے کے جایا گیا، اور وہاں سے پھر عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ یعنی 2 سے 3 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام، یعنی پروسیس پہنچنے کے بعد ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ عمران خان منتقل ہو گئے۔ یہاں پر بھی کچھ سوالات ہیں۔ کیا عمران خان کے کہنے کے اوپر انہیں منتقل کیا گیا؟ کیا عمران خان نہیں آنا چاہتے تھے؟ عمران خان کو کہیں پر شک پڑا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی صورت بھی ہاسپٹل نہیں ٹھہرنا۔ یہ سب کچھ کیا ہوا، اس کے بارے میں بھی کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے، یہ بھی فیملی بتا سکتی ہے۔ لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی اس کے مطابق ایک خبر تو یہ ہے کہ عمران خان نے خود کہا کہ جب میں ٹھیک ہوں تو مجھے اڈیالہ واپس لے کے جائیں، چونکہ میں نے ہاسپٹل بلا وجہ نہیں رہنا، میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر چھاپ لگے کہ میں نے کہیں پر بھی کوئی ڈیل کی ہے۔ دوسری خبر یہ کہ عمران خان نے کہا کہ میرے ٹیسٹ کرائے جائیں، لیکن ان کے ٹیسٹ نہیں کرائے گئے، انہیں صرف ایک انجیکشن لگایا گیا۔ یہ مبینہ طور پر چیزیں ہیں، انہیں ایک انجیکشن لگایا گیا اور اس کے بعد انہیں ہاسپٹل سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ اب ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں فی الحال واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ 2 کنوائے کیوں بھیجے گئے؟ اگر حکومت چاہتی تھی کہ انہیں اڈیالہ جیل سے پیمز لے کے جایا جائے تو پھر 2 بھیجنے کی کیا ضرورت؟ یعنی کیا عوام کو بیوقوف بنایا گیا، کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی، اور آخر کیوں کی گئی؟ سپریم کورٹ کو کیا صرف یہ دکھانا تھا کہ ہم نے آپ کے حکم پر عمل درآمد کیا ہے، انہیں لے کر آ گئے ہیں؟ شفا انٹرنیشنل کا جو دھوکہ بازی کی گئی ہے، کیا یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کی گئی ہے یا عوام کے ساتھ کی گئی ہے؟ کیا یہ سیکیورٹی کسی بنیاد کے اوپر کی گئی ہے
یقیناً حکومت کی طرف سے اگر بیانات آئیں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ایک قافلے کو شفا انٹرنیشنل بھیجا گیا، چونکہ عوام نکل کے آ گئی تھی تو اس لیے اچانک سے پلان میں تبدیلی آئی، عمران خان کو یہاں سے پیمز لے کے جایا گیا۔ لیکن یہ ساری توجیحات ایسے نہیں ہوتی، یہ موومنٹ جو تھی یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ موومنٹ، یہ ایسی موومنٹ نہیں تھی کہ جسے اچانک سے بدل دیا جاتا، چونکہ یہ بہت زیادہ ہائی سیکیورٹی رسک موومنٹ تھی۔ لیکن جس طرح سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اب یہاں پر بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ جس طرح عوام باہر نکل کے کھڑی تھی، عوام کے جذبات کو دیکھا جائے تو عوام تو اپنے لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسلام آباد کے روڈز پہ آ گئی، پنڈی کے روڈز پہ آ گئی۔ اب اس عوام کے ساتھ جو کیا گیا ہے تو کیا اس سے حکومت کو محبت ملے گی، یا جس نے بھی کیا ہے کیا اسے محبت ملے گی یا نفرت ملے گی؟ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ نیوز سامنے آ جاتی ہے کہ دھوکہ دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے 27 سپٹمبر کا لانگ مارچ کیا 27 سپٹمبر تک رہے گا یا وہ جلدی ہو جائے گا؟ اور اگر وہ جلدی ہوتا ہے تو کیا عوام اتنی نکلے گی جتنی کہ پہلے نکلتی، یا جو نفرت آپ نے عوام کے دل میں مزید ڈال دی ہے تو اب عوام بہت زیادہ باہر نکل آئے گی؟ تو ڈیفینیٹلی جس طرح سے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، عوام کے جذبات کے ساتھ، یعنی کہ عوام رات کو جاگ کے دیکھتی رہی، عوام جاگ کے مناظر کے انتظار میں بیٹھی رہی روڈز کے اوپر، فیملیز بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو کیا ان کے دل میں نفرت نہیں آئے گی نظام کے لیے یا کرنے والوں کے لیے؟ تو ڈیفینیٹلی آئے گی۔ اب یہی وہ سوال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی کو، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو صحیح حقائق عوام کے سامنے لانے چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عمران خان کی فیملی نے ابھی تک بتایا کہ انہیں چپ کیوں ہیں؟ چونکہ وہ سپریم کورٹ کو پہلے ریٹن فارم میں دے چکے ہیں کہ ہم میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، عمران خان کی صحت کے بارے کوئی بھی چیز جو ہے ہم عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ اس لیے جب تک سپریم کورٹ کے سامنے وہ کلیم نہیں کرتے کہ آپ نے جو کہا تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس کے بعد جا کے انہیں پرمیشن ملتی ہے نہیں ملتی، فیملی تو باؤنڈ ہے، یعنی فیملی کی خاموشی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ باؤنڈ ہیں، لیکن لیڈرشپ تو باؤنڈ نہیں ہے، پی ٹی آئی ایز اے پارٹی تو باؤنڈ نہیں ہے۔ ان کی جانب سے پریس کانفرنس حقائق سامنے آنے چاہیے، جلد از جلد آنے چاہیے تاکہ عوام کے سامنے حقیقت آئے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ اب دوستو یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ سن بھی رہے ہوں گے، لیکن جب بھی آپ کوئی نیوز سنتے ہیں، خبر سنتے ہیں، تو اس کو فوراً سے یقین کرنے کی بجائے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس سورس سے خبر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں ان کے بارے میں تھرو آؤٹ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جیل میں منتقلی تو کنفرم ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں فی الحال کنفرمیشن اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ سورس جو ہے جو موجود تھے ان سے خبر نہیں آ رہی، یا وہاں پر ایسے سورس موجود ہی نہیں تھے کہ جو خبر دے سکتے۔ اس لیے یہ خبر صرف اور صرف عمران خان کی فیملی دے سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کی قیادت جو ریلائبل قیادت ہے وہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خبریں آپ نے سنی ہوں گی یا سن رہے ہوں گے، یہ ساری کی ساری ایسی خبریں کہ جو مبینہ طور پر، یعنی یہ کہیں نہ کہیں پر کلیم ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں پر ججمنٹس ہو رہی ہیں، یا اپنا تجزیے کے طور پہ کوئی اس کے اوپر بات چیت کر رہا ہے، لیکن کنفرم خبر صرف فیملی دے سکتی ہے۔ تب تک عوام کو بھی انتظار کرنا چاہیے کہ کنفرمیشن آتی کیا ہے۔ اب دوسری طرف سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کے کہنے پر کیا گیا ہے یا اس کے پیچھے نظام کو چلانے والوں نے کیا ہے؟ ایک جانب کہا گیا کہ عمران خان کے لیے سہولیات ہوں گی، بہت کچھ کہا گیا، یہ بھی کہا گیا عمران خان ڈیل نہیں کر رہے، یہ کوئی بھی ڈیل نہیں ہے بلکہ عمران خان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہے، یعنی کہ ان کو ان کے رائٹس جو نہیں دیے گئے وہ ان کو دیے جائیں گے، یہاں تک بھی خبریں آتی رہی، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اب سوال تو برقرار ہے کہ آخر اس کو کس نے کیا؟ کیا حکومت کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ جو کرنے والے ہیں ان کی مرضی کے خلاف اتنا بڑا کام کیا جا سکے؟ تو بظاہر تو گراؤنڈ کے اوپر یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا، لیکن کیا پھر کرنے والوں کی حمایت حاصل تھی تو حکومت نے ایسا کیا؟ تو اس کے اوپر سوال یہ کہ پھر پی ٹی آئی کس بھروسے کے اوپر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی؟ بیرسٹر گور کل پیغامات بھی بھجواتے رہے، تو کیا ان کے پیغامات نہیں سنے گئے؟ جو کہ منیف فاروق نے کہا کہ ان کے پیغامات سنے جاتے، یعنی بہت سارے سوال ہیں۔ جب تک فیملی کنفرم نہیں کہتی تب تک چیزیں مبہم ہی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔